بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اسکولوں کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے ضرورت ہے سیکیورٹی گارڈ کی، خاردار تار کی، CCTV کیمرہ کی۔ تمام جواب درست ہیں۔ ہمارے پاس یہ آپشن جو یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ تمام جواب درست ہیں۔ تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمرجنسی نمبرز کا نمایاں جگہ پر چسپاں کرنا ضروری ہے، یاد دہانی کے لیے، قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے، سجاوٹ کے لیے، پولیس اور متعلقہ محکمے کو فوری اطلاع دینے کے لیے۔ یہ جواب ہمارا درست ہے۔ اسکول میں مشکوک بیگ نظر آنے کی صورت میں ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے۔ یہ جواب درست ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ہے الیکٹرانک میڈیا کا، مدرسے کا، مسجد کا، تمام چیزوں کا اہم کردار ہے۔ اس کو ہم درست کریں گے۔ محلے میں آگاہی سینٹر کے قیام کا مقصد تربیت یافتہ لوگوں کو آگے لانا ہے۔ دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دہشت گردوں کے حوالے سے جائزہ لیں۔ ارد گرد مشکوک اشیاء کا سانحہ پشاور پیش آیا 16 دسمبر 2014 کو۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا، فوج کو، پولیس کو، عوام کو، سب کو۔ یہ جواب درست ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ نفرت و جہالت ختم کر کے، تفرقہ بازی ختم کر کے، عدم برداشت ختم کر کے۔ تمام جواب درست ہیں۔ اس پہ ہم ٹک لگائیں گے۔ کاکول اکیڈمی واقع ہے ایبٹ آباد میں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سانحہ پشاور ڈیش کو ہوا 16 دسمبر 2014 کو ہوا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول ڈیش میں واقع ہے، ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ ہمیں محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کرنی چاہیے۔ کسی پر اسرار سرگرمی کی فوری اطلاع ڈیش پر دینی چاہیے، 1717 پر، 1717 پر دینی چاہیے۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ جہالت سب سے بڑی لعنت ہے، درست۔ ہمیں اپنے محلے میں داخل ہونے والے اجنبی شخص کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے، غلط۔ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے 1717 پر اطلاع دی جاتی ہے، درست۔ کرایہ دار رکھتے وقت متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ کا اندراج لازمی کروانا چاہیے، درست۔ ہمیں ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرنا چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جن سے ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے افراتفری۔ اس کا جملہ بنایا کہ دھماکے کے وقت ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جہالت، علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ مشکوک، ہمیں اپنے ارد گرد مشکوک افراد کی اطلاع پولیس کو دینی چاہیے۔ محب وطن، محب وطن لوگ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ عقائد، ہمیں ہر کسی کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ غفلت، دنیا کی محبت میں انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتنے لگتا ہے۔ سوال نمبر 5 متن کو سامنے رکھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ ہمارے پاس 5 سوال ہیں۔ پہلا، آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کی تدابیر: بحیثیت طالب علم اپنے اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک شخص، چیز اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں۔ اسکول کے اوقات کار میں کسی اجنبی شخص کو تحقیق کیے بغیر اسکول کی طرف نہ آنے دیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، ایک دکاندار اپنے علاقے میں دہشت گردی کی روک تھام میں کس طرح معاونت کر سکتا ہے؟ سرخی لکھیں گے، دکاندار کے علاقے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے معاونت۔ ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی مشکوک چیز مثلا سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث ملے تو فوراً اطلاع دیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ دہشت گردی اور قتل عام سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنی مدد آپ کے تحت درج ذیل اصولوں پر عمل کر کے معاشرے کو دہشت گردی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنا کر، بچوں کو تعلیم یافتہ اور باعمل انسان بنا کر، لوگوں میں اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس جگا کر، ہر شعبہ زندگی میں قول و فعل کا تضاد ختم کر کے، ہمسایوں سے بہتر تعلقات بنا کر، تمام مذاہب کا احترام کر کے اور محبت اور رواداری کو فروغ دے کر،
ہر پاکستانی کے جان و مال کو محفوظ بنا کر، غریبوں کی مدد کر کے، جہالت، نفرت اور صوبائی تعصب ختم کر کے، سیکیورٹی پر متعین افراد کا اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا کر کے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام میں کرایہ داروں کے لیے تجویز کردہ تقاضوں کا کیا کردار ہے؟ دہشت گردی اور کرایہ دار: تمام مالکان مکان کرایہ دار یا گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی کروائیں۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے کہ محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے مقاصد ہم بیان کریں گے۔ ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ہوں جو لوگوں کو ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری تربیت دیں۔ ان کے مقاصد درج ذیل ہیں: قوم میں اتحاد ہو، تعلیم اور شعور عام ہو، جہالت دور ہو، فرسٹ ایڈ کی تربیت ہو، تربیت یافتہ افراد کو آگے لانا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد، مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔